अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे शाम खबर से। पाक सरजमीन पर दहशत गर्दों की कोई जगह नहीं है। पूरी पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी के अंधेरों और नफरत को मिटाने के लिए मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में दिवाली की तकरीब से खिताब। कहा कि अक़लियतों ने क़याम पाकिस्तान से लेकर तामीर पाकिस्तान तक हर शोबे में अहम किरदार अदा किया है। तालीम, सेहत और समाजी खिदमात के मैदान में उनकी खिदमात काबिल तहसीन हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि दिवाली खुशी, अमन और रवादारी का खूबसूरत पैगाम है। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। उन्होंने बताया कि कौमी अक़लियती कमीशन को मज़ीद फ़ाल करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म ने तमाम हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद पेश की। या नफ़रत, फितना, फसाद, इंतशार और दहशत गर्दी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। पूरी पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी के अंधेरों और नफ़रत की तारीकी को मिटाने की जद्दोजहद में अपनी अफ़वाज के साथ पूरी तरह खड़ी है। पाकिस्तान के क़याम से लेकर तामीर पाकिस्तान और दिफाए पाकिस्तान तक तालीम, सेहत समेत तमाम शोबों में अक़लियती बरादरी ने बड़ी गिरां कदर खिदमात अंजाम दी हैं। वफाकी काबीना की जानिब से बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी की मंजूरी की है। मैं आप सबको दिवाली की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। दोहा में पाक अफगान अमन मुआहदे के बाद बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई है। सिफारती ज़राए का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटों में पाक अफगान सरहद खुलने का इम्कान है। दोनों तरफ के हुकाम ने सरहद खोलने पर उसूली इत्तफाक कर लिया है। अगर मजीद कोई तनाज़ा ना हुआ तो सरहद खोल दी जाएगी। पाक अफगान झड़पों के बाद से सरहद मुसलसल बंद है। सरहद बंदिश की वजह से शहरियों और कारोबारी तबके को मुश्किलात का सामना है। कस्टम ज़राए ने कहा कि कार्गो गाड़ियों के क्लियरेंस के लिए स्कैनर तूरखम टर्मिनल पहुंचा दिया गया। सरहद पर कशीदगी के बायस स्कैनर को 11 अक्टूबर से टर्मिनल से हटाया गया था। अफगानिस्तान जाने वाले फल, सब्जी और दीगर अशिया से भरी दर्जनों गाड़ियाँ पाकिस्तानी हुदूद में मौजूद थीं, जबकि शुमाली वज़ीरिस्तान से गुलाम खान और जनूबी वज़ीरिस्तान से अंगूर अड्डा सरहद को भी बंद कर दिया गया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे पर मुत्तफिक हैं। दोनों मालिक दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे, वरना खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, अब उम्मीद है कि अमन लौटेगा, ताल्लुकात मामूल पर आएंगे और पाक अफगान तिजारत और ट्रांजिट बहाल होगा। अफगानिस्तान पाकिस्तानी बंदरगाहों को इस्तेमाल कर सकेगा। कानूनी वीज़ा रखने वाले अफगान महाजरीन पाकिस्तान में रह सकेंगे, जबकि गैर कानूनी अफराद की वापसी जारी रहेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुत्तफिक हैं कि दहशतगर्दी का फौरी खात्मा नागुज़ीर है। दोनों ममालिक दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे, वरना खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा को इंटरव्यू में इजहार ख्याल। वज़ीर दिफा ने अमन मुआहदे में किरदार पर अमीर कतर और तुर्क सदर को सराहा। कहा, मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी खत्म करना है। मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए इजलास आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में होगा। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि दहशतगर्दी ही पाक अफगान ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है, जिसे अब काबू में लाया जाएगा। उम्मीद है दो तरफा ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। पाक अफगान तिजारत दोबारा शुरू होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मज़ीद कहना था कि जिन अफगान मुहाजिरीन के पास कानूनी वीज़े और कागजात हैं, वो पाकिस्तान में रह सकेंगे। पाकिस्तान ने भारत के बाद अफगानिस्तान को भी करारा जवाब दिया। पाकिस्तान ने भारत को फेंटी लगाई और आज वो दुनिया में अकेला है। फील्ड मार्शल ने 23 जनाजे उठाने पर कहा कि बस बहुत हो गया, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को घुस कर मारा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी के प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। कहा कि सालिसों के सामने कहा गया कि अफगानिस्तान से हमला नहीं होगा। मुज़ाकरात की ख्वाहिश अफगानिस्तान की थी। मार खाने के बाद पाकिस्तान की शर्त मनोअन मान ली गई। भारत अफगान तालिबान और TTP को करोड़ डॉलर्स देता है। बात तो ये आदिल अब्बासी साहब ज़हन में रख लें कि माइट इज़ राइट, और ये दुनिया ने माना कब पाकिस्तान को, जब हमने हिंदुस्तान को फेंटी लगाई। और आज इस वक्त हिंदुस्तान बहुत बड़ी ताकत होने के बावजूद अकेला खड़ा है दुनिया में। जब 23 जनाजे हमने उठाए और फील्ड मार्शल ने और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अब ये नहीं होगा, नो मोर, ठीक, उसके बाद हमने जाके वो घुस के मारा, कंधार में भी मारा, काबुल में भी मारा, और फिर वो जिस वक्त इन्होंने रात की तारीकी पे पाकिस्तान की बाउंड्री पे हमला किया, फिर इंडिया की तरह 21 चौकियों पे भी कब्जा करवा लिया।
مذاکرات اس وقت شروع ہوئے، ان کی چوائس تھی، ہماری پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ ہم نے مذاکرات کی. ان کی چوائس تھی مذاکرات، میری چوائس نہیں تھی. پہلی بات پاکستان کی چوائس نہیں. ایک دوسرا، ان کی کوئی شرائط نہیں تھی، شرائط ہماری تھی، ٹھیک، جن کو انہوں نے منوانا مان لیا. مار کھانے کے بعد ہندوستان ان کو ڈائریکٹ 13 لوگوں کو پیسے دیتا ہے، کروڑوں ڈالر دیتا ہے، کروڑوں ڈالر میں پیسے آتے ہیں. اسی بل بوتے کے اوپر یہ لوگ جو ہیں پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں. چین اور سعودی عرب دونوں نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان فوری جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے. چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چین دونوں ممالک کے تعلقات کی بہتری اور ترقی میں تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہے. ترجمان کے مطابق پاکستان اور افغانستان چین کے قریبی دوست اور ہمسایہ ممالک ہیں. امید ہے دونوں اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کریں گے اور مستقل جنگ بندی برقرار رکھیں گے. ادھر سعودی وزارت خارجہ نے بھی جنگ بندی کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب دونوں ممالک کے درمیان پائیدار امن اور علاقائی استحکام کا خواہاں ہے. ریاض نے قطر اور ترکی کے تعمیری کردار کو بھی سراہا اور امید ظاہر کی ہے کہ یہ پیش رفت خطے میں امن کے ایک نئے دور کی بنیاد بنے گی. یورپی یونین نے بھی افغان باشندوں کو اپنی حدود سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے. برسلز نے افغان شہریوں کی واپسی کے لیے طالبان حکومت کے ساتھ ابتدائی رابطے شروع کر دیے ہیں. یورپی یونین میں غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کو واپس بھیجنے کا اصولی فیصلہ. جن افغان شہریوں کی پناہ کی درخواستیں مسترد ہو چکی انہیں ملک سے نکالا جائے گا. یورپی کمیشن کے ترجمان مارکس نے برسلز میں پریس کانفرنس میں کہا کہ رکن ممالک کی درخواست پر اس بارے میں افغانستان سے رابطے شروع کیے گئے ہیں. بیلجیم سمیت 20 یورپی ممالک نے یورپی کمیشن کو خط لکھا تھا. خط میں غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی وطن واپسی کا مطالبہ کیا تھا. ان ممالک کو غیر قانونی مقیم افغانوں میں سے صرف 20% کی واپسی کے فیصلے پر بھی تشویش پائی جاتی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف 26 اکتوبر کو سعودی عرب کا اہم دورہ کریں گے، جہاں وہ ریاض میں منعقد ہونے والی بین الاقوامی انویسٹمنٹ کانفرنس میں شرکت کریں گے. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے ہم تعلقات، معاشی تعاون اور توانائی سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. پاکستان کی عسکری اور سفارتی حکمت عملی نے عالمی سطح پر ملک کا وقار بلند کر دیا. خطے میں پاکستان کی اہمیت مزید بڑھا دی. CNN کا پاکستان کی شاندار سفارتکاری کا اعتراف. امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق پہلے دور حکومت میں مودی کے قریب سمجھے جانے والے ٹرمپ اب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے گرویدہ ہیں. پاکستان کی شاندار سفارتکاری کی دنیا گرویدہ. پاکستان کی عسکری اور سفارتی حکمت عملی نے عالمی سطح پر ملک کا وقار بلند کر دیا. امریکی چینل CNN نے بھی اعتراف کر لیا. شاندار سفارتکاری نے خطے میں پاکستان کی اہمیت مزید بڑھا دی. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں بھارت کی پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی کوشش بھی مؤثر طریقے سے ناکام بنائی گئی. عالمی نشریاتی ادارے CNN کا پاک امریکہ قریبی اور اسٹریٹجک تعلقات کا بھی اعتراف. CNN کی رپورٹ میں تجزیہ کار فرید زکریا نے لکھا کہ ٹرمپ نے امریکہ اور بھارت کے درمیان پالیسی کا رخ اچانک بدل دیا. پہلے دور حکومت میں بھارتی وزیر اعظم کے قریب سمجھے جانے والے ٹرمپ اب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے گرویدہ ہیں. مصر کانفرنس میں امریکی صدر نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اپنا پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دیا. CNN کے مطابق امریکہ اور پاکستان کے درمیان معاشی تعاون بھی بڑھ رہا ہے. جولائی میں امریکہ اور پاکستان نے ٹیرف معاہدہ کیا. پاکستانی تیل کے ذخائر پر مشترکہ تعاون کا اعلان بھی کیا. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے کراچی میں ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، امن و امان کے امور اور دیگر اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا. ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت کا خصوصی پیغام بھی بلاول بھٹو زرداری تک پہنچایا گیا. بلاول نے کہا موجودہ چیلنجز کا مقابلہ اتحاد اور اتفاق سے ہی کیا جا سکتا ہے. محسن نقوی بولے پاکستان کے داخلی استحکام کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. دونوں رہنماؤں نے ملکی استحکام اور باہمی تعاون کے تسلسل پر زور دیا. بلاول بھٹو زرداری نے داخلی سیکیورٹی کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا. محسن نقوی نے گزشتہ دنوں وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کی تھی. سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے باہر کی دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی سے کوئی مدد نہیں مانگی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اوکاڑا میں خطاب. کہا پنجاب کی عوام کی عزت نفس کا خیال رکھا، میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. سیلاب متاثرین کا 70% سروے مکمل ہو چکا ہے. جب تک متاثرین کا شفاف سروے نہیں کر لیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے. 15 اضلاع میں سیلاب متاثرین کو چیک کی تقسیم شروع کر دی ہے. 100 ارب روپے سیلاب متاثرین کے لیے رکھیں. متاثرین کے علاوہ کسی کو ایک پیسہ نہیں ملے گا. کرپشن کے تمام راستے بند کر دیے گئے. بدترین سیلاب نے پنجاب کو گھیرا ہوا تھا. یہ باہر کی دنیا کی بیرون ملک کے سامنے دنیا کے سامنے میں نے ہاتھ نہیں پھیلائے.
میں نے آپ کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے. میں نے پنجاب کے عوام کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا. آپ کی بہن اور بیٹی وزیر اعلیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا. آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ تقریباً 70% سروے جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. 100 ارب روپیہ دینے جا رہے ہیں الحمدللہ. یہ بھی پنجاب نے اپنے وسائل سے کیا. چیکس آپ کو ملنے جا رہے ہیں. اس کا آغاز آج سے 15 اضلاع میں 15 ڈسٹرکٹس میں 15 شہروں میں شروع ہو رہا ہے. جو 100 ارب روپیہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے رکھا گیا ہے وہ سیلاب متاثرین کے علاوہ کسی کو نہیں, اس کا ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی. یہ اربوں روپے کی تقسیم ہے کہ میں نے کرپشن کے تمام راستے جو ہیں وہ بند کر دیے. اس میں داد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے مسلسل عدم پیشی پر بانی پی ٹی آئی کے ہمشیرہ علیمہ خان کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کریں, علیمہ خان کے علاوہ مقدمے میں نامزد 10 ملزمان عدالت میں پیش ہوئے, جبکہ استغاثہ کے 5 گواہان بھی مال مقدمہ سمیت عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے علیمہ خان کے عدم حادثے پر تیسری مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. علیمہ خان کے ضامن عمر شریف کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. کے میدان سے خبر شامل کریں گے. پنڈی ٹیسٹ کے پہلے روز کا کھیل ختم ہونے تک پاکستان نے 5 وکٹوں پر 259 رنز بنا لیے. عبداللہ شفیق اور امام الحق نے اننگز کا آغاز کیا. امام الحق نے 17, عبداللہ شفیق نے 57 رنز کی اننگز کھیلی. بابر اعظم 16 رنز بنا کر کیشف مہاراج کا شکار بنے. شان مسعود 87 اور محمد رضوان 19 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. سعود شکیل 42 اور سلمان آغا 10 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ میں کیشف مہاراج اور ہارمر کے 2 وکٹیں حاصل کی. ربادہ نے 1 کھلاڑی آؤٹ کیا. اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہے. مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کے ساتھ ہماری ویب سائٹ boldnews.com دیکھتے رہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.